نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور عرش کی میدان کی سختی ہوگی، اتنی وحشت ہوگی، اتنا رعب اور دبدبا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کو اللہ جل شانہ اس میدان میں جمع کریں گے، تمام جانوروں کو جمع کریں گے، پرندوں کو جمع کریں گے، تمام لوگوں کو جمع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سورج، کتنی تپش ہوتی ہے آج کل، کتنی گرمی ہے، دوبارہ سے جمعوں پر ایسی یعنی کہ چلانا پڑ رہا ہے، کتنی حبس ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بات سننا مشکل ہو جاتا ہے، نماز کے بعد سنتیں لوگ پڑھنے کو گوارہ نہیں کرتے، فوراً نکلے، حبس ہو گئی۔ تو کتنی ہے ابھی یہ سورج ہم سے کتنی مسافت پر ہے، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، سائنس آتا ہے اس میں، کتنی مسافت ہے پاکستان کی سرزمین سے سورج کی، اور کتنی تپش ہے، جون جولائی میں کیسی ہوتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حشر کے میدان میں جب انسان سر اٹھائے گا تو سر سے سب سے زیادہ قریب جو چیز ہوگی وہ سورج ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، کیا حالت ہوگی، کیا عالم ہوگا، گرمی کی کیا شدت ہوگی، آپ اسے محسوس نہیں، سوچ نہیں سکتے، صرف بیان کر سکتے ہیں۔ سب لوگ پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، پھر لوگوں میں باتیں ہونا شروع ہوں گی کہ یار ہم سب اتنی پریشانی میں ہیں، اللہ کے سامنے کوئی تو مناجات کرے، کوئی تو اللہ سے کہے تیرے بندے حساب کتاب کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ یہاں تک کہ روایات میں آتے ہیں لوگ یہ بھی کہیں گے حساب کتاب کر کے نمٹائیں۔ اتنی سختی ہوگی، اتنی سخت گرمی ہوگی، انسان کہے گا حساب کتاب تو شروع ہو، مگر حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، کوئی آواز نہیں، کوئی نہیں، انسان اپنے پسینوں میں ڈوب رہے، چیخ رہے، پریشان حال ہیں۔ تمام لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے ابا جان، ہمارے تو آپ والد ہیں اور آپ ہی کے لیے اللہ نے جنت کو سجایا، جنت بنائی اللہ نے، آپ تو جنت میں رہا کرتے تھے اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر یہاں تک کہ فرشتوں کو کہا کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ تو اللہ کے بہت قریب ہیں، آپ اللہ سے کہیں آپ کی اولاد کتنی پریشان ہیں ہم لوگ، اے آدم ابا جان آپ اللہ سے گزارش کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ نے مجھے ایک درخت سے منع کیا کھانے سے، میں نے اسے کھا لیا غلطی سے، میں تو اس پریشانی سے میں اللہ کے سامنے یعنی کہ شفاعت اور سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا، کیا بہت تفصیلی حدیث ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے، فرمایا اے نوح آپ تو عبدن شکورہ، قرآن میں آپ کے لفظ ہیں، آپ تو دنیا میں سب سے زیادہ شکر کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پہلے رسول ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اتنا جلال، اتنا ہی خوف، یہ وحشت مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہی، میں تو اپنے لیے فکر میں ہوں، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ ایسا جلال، ایسا غصہ، ایسی حالت، اور انسانوں کو اس تکلیف میں نے تو اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، تو اللہ کے اس جلال سے تو مجھے بھی خوف ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ساری امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گی اے اللہ کے حبیب، آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہانوں کے آپ کی رحمتوں کے سردار ہیں، آپ اللہ سے شفاعت کیجئے، اللہ کو کہیے، سفارش کیجئے، ہماری شفاعت کا اعلان کرائیے، حساب کتاب شروع ہو، معاملہ شروع ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ساتھیو، تو میں اللہ کے عرش کے سائے، اللہ کے عرش تلے سجدہ کروں گا،
اور اللہ کے جب آگے عرش تلے جب میں سجدہ کروں گا فیقول، تو کہنے والا یعنی کہ رب یہ کہے گا یا محمد، اے محمد، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے اور بتائیے اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے اپنی امت میں سے، کس کس کی شفاعت کرنی، آپ کی جو شفاعت ہے میں قبول کروں گا۔ اور پھر آگے کہا وصل تعطا، وصل، آپ مجھ سے سوال تو کیجئے، کیا سوال چاہتے ہیں، میں تمہارے اس سوال پر تمہیں وہ چیز عطا کروں گا محمد۔ پھر وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی شفاعت کا اللہ سے بات کریں گے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایسی ذات، ایسی ذات کیا محبت کے لائق نہیں ہے کہ میں اور یہاں اس ہال میں، اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہر شخص حضور سے سچی محبت کرے، جو اس دنیا میں ہمارے بارے میں سوچتے رہے